حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند اور والدہ کا نام راحیل تھا۔ باری تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں 10 مقام پر فرمایا۔ آپ انتہائی متین، صابر اور دنیا کے خوبصورت ترین انسان تھے۔ آپ کے قصے کو قرآن شریف میں احسن القصص کہا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیبی راحیل علیہ السلام سے شادی کے کافی سال بعد آپ پیدا ہوئے۔ آپ انتہائی حسین اور خوبرو تھے۔ حضرت یعقوب آپ سے بے حد پیار فرماتے تھے اور اپنی آنکھوں کے سامنے سے اوجھل نہ ہونے دیتے تھے۔ آپ کی پیدائش ملک شام کے ایک شہر فدان آرام میں اپنے ننیال کے ہاں ہوئی۔ کچھ عرصے بعد آپ اپنے والدین کے ہمراہ کنعان آ گئے۔ آنے کے 1 سال بعد آپ کے بھائی بنیامین پیدا ہوئے اور والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت آپ کی عمر 5 سال کے قریب تھی۔ ماں کے انتقال کی وجہ سے حضرت یعقوب اب پہلے سے زیادہ دونوں بھائیوں کے ساتھ محبت کرنے لگے۔ ان کی پرورش ان کی خالہ لیا، بڑی والدہ بھی تھی، وہ کرنے لگی۔ کچھ عرصے بعد حضرت کی پھوپھی آئی اور پرورش کرنے کے لیے حضرت یوسف کو اپنے گھر لے گئی اور ناز و نعم سے پرورش کرنے لگی۔ کچھ عرصے بعد پھوپھی کا انتقال ہو گیا تو حضرت یعقوب اپنے فرزند کو اپنے ہاں لے آئے اور سب فرزندوں سے زیادہ حضرت یوسف کو عزیز رکھتے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 16-17 سال ہوئی تو آپ نے ایک شب خواب دیکھا جس کا ذکر انہوں نے اپنے والد گرامی سے کیا۔ کہا کہ گزشتہ شب میں نے خواب دیکھا کہ آفتاب اور ماہتاب اور 11 ستاروں نے آسمان سے اتر کر مجھے سجدہ کیا۔ اس خواب کا ذکر باری تعالیٰ نے بھی قرآن شریف میں فرمایا۔ چونکہ والد گرامی ایک جلیل القدر نبی تھے، وہ سب کیفیت سمجھ گئے۔ انہوں نے بیٹے سے فرمایا کہ خاموش رہنا اور اس خواب کا ذکر بھائیوں سے ہرگز نہ کرنا، ورنہ خواہ مخواہ تمہیں ذلیل کریں گے اور مردود شیطان بھی ان کے ساتھ ہو جائے گا، کیونکہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے اور وار کرنے سے نہیں چوکے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے خواب کی تعبیر بتا دی اور فرمایا کہ رب تمہیں ہر طرح سے نوازے گا اور خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دے گا۔ پھر شیطان نے بھائیوں کے مابین حسد ڈالا اور بنیامین کے علاوہ 10 بھائی ان کو نقصان پہنچانے کی فکر اور تردد کرنے لگے، کیونکہ ان کے علم میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب آ گیا تھا اور باپ کی زیادہ شفقت ملنے کی وجہ سے باقی 10 حسد کرنے لگے۔ حسد میں آ کر بھائیوں نے آپس میں صلح کی، یوسف کو مار ڈالو یا کسی علاقے میں چھوڑ آؤ جہاں اکیلا رہے، یا کسی ویران کنویں میں ڈال دو تاکہ باپ کی توجہ دوسروں کو ملے۔ ان میں سے ایک بھائی یہودا نام کا تھا۔ اس نے کہا کہ خدا تعالیٰ سے توبہ کرو اور اس کو مت مارو اور اس کو کسی گمنام کنویں میں پھینک دو، کوئی مسافر اس کو اٹھا لے جاوے گا، کسی اور ملک میں لے جا کر چھوڑ دے گا اور ہم خون ناحق اور بدنامی سے بچ جائیں گے۔ ایک دن سب 10 بیٹوں نے باپ کو مجبور کیا کہ ہم میدان میں کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کو بھی ساتھ بھیج دیجیے تاکہ یہ بھی گھوم پھر لے گا، اور یوسف کو بھی کھیل تماشے کی رغبت دلا کر باپ سے اجازت کے لیے بھیجا، اور پھر سب نے بھی باپ کو مجبور کیا۔ آخر ان کے والد نے ان سے عہد لیا کہ یوسف کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے، اور یوسف کو بھائیوں کے ساتھ جانے کی مجبوراً اجازت دے دی۔ لہٰذا 10 بھائی حضرت یوسف کو ساتھ لے کر کنعان سے 6 کوس کے فاصلے پر اپنی بکریوں کی چراگاہ میں جا پہنچے۔ حضرت یوسف بھی بھائیوں کے ساتھ خوش جا رہے تھے کہ اچانک ہی بھائیوں نے اس کے ساتھ دست درازی شروع کی اور تمانچے مارنے لگے۔ حضرت یوسف نے بھائیوں سے فریاد زاری کی اور کہا کہ میرا کیا قصور ہے؟ کیا میں تمہارا بھائی نہیں؟ اور والد نے تم لوگوں سے کیا عہد لیا تھا اور وصیت کی تھی، لیکن ان کو رحم نہ آیا اور وہ مارتے رہے، اور کہا کہ تم نے جھوٹ موٹ کا خواب باپ کو سنایا کہ آفتاب، ماہتاب اور 11 ستاروں نے آ کے مجھے سجدہ کیا، شاید تو ہمیں اپنے زیر نگی کرنا چاہتا ہے۔ اب تیری موت آ چکی ہے، تمہیں کوئی بچانے والا نہیں۔ آپ پریشان ہو کر یہودا سے منت سماجت کرنے لگے۔ یہودا نے کہا تم لوگ اسے مت مارو، اسے کنویں میں ڈال دو۔ سب حضرت یوسف کو ایک ویران کنویں کے قریب لائے اور کپڑے وغیرہ اتار کر دست و پا باندھ کر ڈول میں بٹھا کر کنویں میں ڈال دیا۔
حضرت یوسف آویزاری کے کرنے لگے اور کہا کہ آج کوئی نہیں کہ میرے ضعیف باپ کو میری خبر پہنچاوے کہ ظالموں نے میرا کیا حشر کیا اور ترس بھی نہ کھایا۔ آپ کو 17 سال کی عمر میں کنویں میں ڈالا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اندھیرے کنویں میں جب آدھی راہ پہنچے تو قدرت خدا کی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کنویں کے اندر پانی کے اوپر ایک بڑا پتھر لا کر رکھا اور اس پر حضرت یوسف کو بٹھا دیا تاکہ پانی میں گر کر آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ محققین نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں کتنے دن رہے۔ بعضوں نے کہا 1 رات اور 1 دن یوسف علیہ السلام کنویں میں روتے روتے قریب الہلاک ہوئے۔ بس جبرائیل علیہ السلام حضرت یوسف کے پاس آ پہنچے اور کہا تم غم مت کر، نہ اندیشہ کر، بھائیوں کے ظلم پر خدا تعالیٰ نے تمہیں برگزیدہ کیا اور تمہارے بھائیوں کو تمہارے تابع اور مطیع کیا۔ بس سب بھائی سوچنے لگے کہ والد کو جا کر کیا جواب دیں گے اور اس کی کیا تدبیر ہے۔ انہوں نے اپنے ریوڑ میں سے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور اس کا خون یوسف علیہ السلام کے کپڑوں پر لگا دیا اور باپ سے جا کر کہا کہ ہم کھیل کود میں مصروف تھے کہ ایک بھیڑیا آیا اور یوسف علیہ السلام کو کھا گیا۔ اس کے کپڑے خون آلود ہم ساتھ لائے ہیں، مگر آپ کو ان کی بات پر یقین نہیں آیا اور فرمایا کہ مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں ہے۔ بھیڑیے نے یوسف کو نہیں کھایا، میں صبر کرتا ہوں اور اللہ سے مدد مانگتا ہوں۔ تب یعقوب علیہ السلام ایک بیت الاحران تیار کر کے وہاں عبادت کرنے کے لیے جا بیٹھے اور یوسف کے غم میں اس قدر روئے کہ آپ کی آنکھیں جاتی رہی اور آپ نابینا ہو گئے۔ ایک روز جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے ان سے یوسف کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا اسرائیل علیہ السلام کو علم ہوگا۔ آپ نے اسرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ زندہ ہے۔ آپ کو یہ سن کر تسلی اور بھروسہ ہوا، مگر درد فراق سے آہوزاری کرتے تھے۔ سو خدا جو سوچتا ہے کرتا ہے۔ جب یوسف کو ننگا کر کے کنویں میں ڈالا گیا تو فوراً جبرائیل کو حکم ہوا کہ وہ جنت سے پیراہن حریر کا لائے اور حضرت یوسف کو پہنا دیا۔ یہ وہ پیراہن تھا جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا تھا، جس کی برکت سے آتش نمرود گلے گلزار ہوئی۔ یہ آپ کے دادا ابراہیم کا پیراہن تھا۔ یہ پیراہن حضرت یعقوب کو باپ کی میراث سے ملا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اور حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے تعویذ جو بھائیوں نے یوسف کے گلے سے اتار لیا تھا لا کر کپڑے اور تعویذ حضرت یوسف کو کنویں ہی میں فوراً پہنا دیا۔ آپ کنویں کے اندر 3 دن 3 رات رہے۔ اتفاقاً مرض الہی سے ایک قافلہ سوداگر ان کا مدین سے اسباب تجارت کا مصر کو لے جا رہا تھا۔ راہ بھول کر کنویں کے پاس آ پہنچا۔ آب و ہوا وہاں کی اچھی پائی تو قیام کیا، لیکن وہ ویران کنواں آبادی سے دور، سانپ اور بچھوؤں سے پر اور پانی بھی کڑوا، مگر ایک پیغمبر زادے اور ہونے والے پیغمبر کے کنویں میں گرنے سے بابرکت ہوا اور پانی بھی اس کا شیریں ہوا۔ اس قافلے کا سردار مالک بن صغر تھا۔ اس نے اپنے غلام بشیرہ کو کنویں سے پانی لانے کو کہا۔ جو ہی اس نے ڈول کنویں میں ڈالا، جبرائیل نے خدا کے حکم سے آ کے کہا یوسف اس ڈول میں جا بیٹھو۔ جب بشیرہ نے ڈول باہر نکالا تو دیکھا ایک ماہر صاحب و جمال خوبصورت ترین لڑکا اس میں بیٹھا ہے۔ اسے باہر نکالا تو سوداگر نے آپ کی کیفیت پوچھی تو آپ نے سارا واقعہ سردار کو بتایا۔ سردار آپ کو دیکھ کر یہ لڑکا بنی آدم ہے یا فرشتہ یا پری ہے۔ یہ قافلہ مصر کی طرف روانہ ہوا تو آپ کو ساتھ لے گئے۔ مصر پہنچ کر حضرت یوسف کو 9 درہم کنعانی میں بیچ دیا گیا۔ ان سارے معاملات میں قدرت کی مصلحت پوشیدہ تھی، چونکہ مصر کی سلطنت آپ کی قسمت میں تھی کہ حالات اس طرف بدلتے چلے گئے۔ جب تک کہ خدمت کسی کی نہ کرے تب تک خادموں کی قدر وہ نہ جانے اور خود بھی مخدوم نہیں کہلا سکتا۔ الغرض مالک بن صغر نے یوسف کو اونٹ پر سوار کیا اور مصر کی طرف جب روانہ ہوئے تو راستے میں ایک مقام پر آپ کی والدہ راحیل کی قبر تھی۔ آپ نے اتر کر ماں کے قبر کی زیارت کی اور قبر کو بغل میں لے کر رونے لگے
اور ماں کی قبر پر بھائیوں کے ظلم کا اظہار کیا۔ شہر مصر میں پہنچے تو قافلہ کے سردار مالک بن صغر نے اپنے گھر پہنچ کر حضرت یوسف کو خوبصورت کپڑے پہنایا، کرسی پر بٹھایا اور انہیں فروخت کرنے کا اعلان کیا۔ اس خوبصورت غلام کو دیکھنے کے لیے بہت دنیا اکٹھی ہو گئی۔ سوداگر نے ان کی قیمت اس قدر زیادہ رکھی کہ عام کوئی بھی نہیں خرید سکتا تھا، لیکن عزیز مصر نے آ کر جو مختار تھا، بادشاہ مصر تھا، بولی سے دگنی قیمت دے کر یوسف کو لے گیا اور گھر جا کر بیوی زلیخا کے سپرد کیا اور کہا کہ غلام کے طور پر اسے نہ رکھیو بلکہ فرزند کے طور پر پیار و محبت سے رکھیو۔ عزیز مصر کی اولاد نہیں تھی، اس نے بیوی سے کہا کہ شاید ہم اسے بیٹا بنا لیں اور یہ ہمارے کام آوے۔ مفسرین کے مطابق اس وقت آپ کی عمر 17-18 برس کے قریب تھی۔ آپ علیہ السلام کو کتنی رقم میں بیچا گیا اس میں بھی اختلاف ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں لایا گیا تو عزیز مصر نے اسے زیادہ سے زیادہ قیمت دے کر خرید لیا اور اپنے گھر لائے۔ جب زلیخا نے یوسف کو پایا اور اس پر فریفتہ ہو گئی اور اس کی ہر طرح سے خدمت کرتی، اچھے اچھے لباس پہناتی اور اسے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی، تقریباً 3 برس اس طرح گزر گئے مگر یوسف اس کی طرف کچھ التفات نہ کرتے۔ زلیخا نے ہر کوششیں کیے کہ وہ اس کے جنسی خواہشات کو پورا کرے اور اس کی طرف توجہ دے، مگر آپ نے ہرگز اس کی خواہش کا احترام نہیں کیا اور کبھی بھی غیر ضروری توجہ بھی اس کی طرف نہ کی، گو کہ آپ 18 سال کے خوبرو جوان تھے۔ ایک ہمسایہ بوڑھی عورت نے زلیخا سے پوچھا، اے زلیخا، خیر تو ہے، حوال تیرا کیسا ہے؟ تجھے میں بے قرار دیکھتی ہوں، یہ صورت تیری کیوں تبدیل ہو گئی؟ اس میں کیا ماجرا ہے؟ بولی کہ عبری غلام کے عشق نے مجھ کو رنج میں ڈالا ہے، وہ ایسا سنگ دل ہے کہ میری طرف ایک نظر نہیں دیکھتا ہے۔ بڑھیا نے کہا، میں تجھے ایک مشورہ دیتی ہوں، عمل کرو گی تو تمہارا مقصد پورا ہوگا۔ بڑھیا کے مشورے سے اس نے اپنے گھر کو خوب سجایا اور کمرے میں قالین، پردے اور اسباب شاہی سے خوب صورت اور معطر کیا۔ آخر زلیخا بارادہ مباشرت کسی بہانے سے اسے کمرے میں لے گئی اور تمام دروازے کو بند کر دیا اور ان کو پاس بٹھا لیا۔ یوسف نے کمرے کو غور سے دیکھا، ہر طرف اپنی اور زلیخا کی تصاویر ہے، خوشبوئیں ہے اور کمرہ معطر ہو رہا ہے۔ تب معلوم ہوا کہ میرے لیے کچھ فریب کیا ہے، چونکہ آپ پیغمبر زادے تھے اور باری تعالیٰ کا خصوصی ان پر فضل تھا۔ زلیخا نے ہر چند محبت کرنے کے لیے اصرار کیا۔ یوسف نے کہا، خدا کی پناہ، وہ عزیز جو تمہارا شوہر ہے وہ میرا مالک ہے، میں اس کے ساتھ برائی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بولی، یوسف، مجھ پر ایک نظر کرتا کہ مجھے سکون مل جائے اور غم سے خلاصی پاؤ۔ حضرت بولے، میں ڈرتا ہوں کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ مجھے زنا کاروں میں داخل نہ کرے کہ میں پیغمبر زادہ ہوں، یہ فعل مجھ سے نہ ہو سکے گا۔ مگر اس نے گھر بار، مال و دولت اور جو کچھ خزانہ تھا زلیخا کی ملکیت تھی اس نے یوسف کو دینے کا لالچ دیا۔ یوسف کے سامنے زلیخا بار بار اصرار کرتی اور روتی بے تابی کے ساتھ، مگر آپ مسلسل انکار کرتے رہتے تھے۔ جان چھڑانے کے لیے آپ دروازے سے بھاگے اور دروازے کو جا پہنچے اور زلیخا ان کے پیچھے پکڑنے کے لیے دوڑی اور پیچھے سے آپ کو پکڑ کر قمیص کا دامن زور سے پکڑا، جس کی وجہ سے وہ قمیص پھٹ گیا اور آپ دروازے تک پہنچ کر نکل گئے۔ سر سے ٹوپی گر گئی، بال بکھر گئے اور اسی زور آزمائی میں زلیخا بھی ہانپنے لگی، بال بکھر گئے اور وہ ننگے بدن تھے۔ وہی عزیز نے دونوں کو دروازے کے پاس اس کیفیت میں دیکھا۔ تب زلیخا نے جھوٹ کی باتیں یوسف کے خلاف عزیز مصر سے کہے اور کہا کہ تم نے ایسا غلام گھر میں رکھا ہے، میرے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہے، دیکھو میرا کیا حال کر دیا ہے، اس کو قید میں ڈال دو اور سزا دو، اسے دکھ ملے۔ یہ سن کر عزیز مصر نے یوسف سے کہا کہ تجھ کو میں نے بیٹا بنایا تھا اور اپنے گھر کا امین بنایا تھا، تو نے بد کرداری کی اور میرے اولاد پر تو نے نظر بد رکھتا ہے۔ یوسف نے کہا، اے عزیز مصر، زلیخا مجھ پر ناحق بہتان اور تہمت لگاتی ہے اور مجھ کو گنہگار ٹھہراتی ہے، میں اس سے مبرہ ہوں اور بے گناہ ہوں۔ میں کمرے سے زلیخا سے جان چھڑا کر بھاگنا چاہتا تھا، انہوں نے
پیچھے سے پکڑنے کے لیے میری قمیص کا دامن پکڑا جو پھاڑ دیا گیا۔ عزیز مصر نے جب یہ بات سنی تو دل میں سوچا کہ اتنے عرصے سے یہ میرے گھر میں ہے، میں نے اس کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی، نہ کبھی خیانت کی، نہ کبھی جھوٹ بولا۔ عورت کے لوگوں میں سے اس کے جاننے والوں میں سے کسی ایک نے کہا، اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا سچی ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف سچا ہے اور عورت جھوٹی ہے۔ جب عزیز مصر نے یوسف کا کرتا دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، اور عزیز مصر سمجھ گیا کہ یہ زلیخا کا فریب ہے۔ بعد اس کے کہ زلیخا کو مار ڈالنے کا ارادہ کیا اور یوسف کو قید کرنا چاہا، تو کہنے والے نے کہا کہ اگر تو ایسا کرے گا تو جگ میں تیری رسوائی ہوگی۔ عزیز نے زلیخا سے کہا کہ میں تجھے معاف کرتا ہوں، توبہ کر اور معافی چاہ اپنے گناہ سے، اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تو اس بات کو جانے دو۔ عزیز مصر سے یوسف علیہ السلام کی بات چیت ہو رہی تھی۔ اس وقت جبرائیل امین بھی موجود تھے، جو یوسف کو کہہ رہے تھے کہ اے یوسف، تو کیوں چاہنے والی کا پردہ فاش کرتا ہے کہ اس نے تیری محبت کا دعویٰ کیا ہے؟ عقل مند اور بزرگوں کو نہیں چاہیے کہ اپنے دوست کا راز کھولے۔ دوست کی دوستی میں مصیبت اٹھانا ہوتی ہے۔ اگرچہ زلیخا کافرہ تھی، لیکن خدا کو منظور نہیں تھا کہ یوسف زلیخا کا پردہ ظاہر کرے، کیونکہ خدا بزرگ اور برتر ستار العیوب بھی ہے اور غفار الذنوب بھی ہے، اور وہ اپنی اس صفت میں یوسف کے لیے بھی نہیں چاہتا کہ خلائق میں آپ کی کسی قسم کی رسوائی ہو۔ معاملہ 5 عورتوں کے علم میں آیا جو زلیخا کی ہمراہ تھی۔ انہوں نے زلیخا کو ملامت کیا۔ زلیخا نے اس داغ کو دھونے کے لیے ان خواتین کو گھر پر بلا لیا، خاطر مدارات کے لیے ان کے کھانے کے لیے پھل فروٹ سامنے رکھے، چھری کاٹنے کے لیے رکھ دیے، اور وہ چھری سے فروٹ کاٹ کر کھانے لگی۔ تو یوسف کو وہاں بلایا گیا کسی کام کے بہانے سے۔ جو ہی ان خواتین نے حضرت یوسف کو دیکھا تو وہ مدہوش ہوئی، اور وہ پھل کاٹتے کاٹتے انگلیوں کو کاٹ دیا اور ان پر فریفتہ ہوئی، اور کہنے لگی یوسف بشر نہیں بلکہ کوئی فرشتہ ہے۔ زلیخا نے کہا یہ وہی شخص ہے جس کی وجہ سے تم مجھے طعن اور ملامت کرتی تھی۔ عورتوں نے کہا زلیخا کو صلح دی کہ اسے دوبارہ بلاؤ کہ ہم اسے ملامت کریں اور نصیحت کریں کہ شاید تمہارے کام آ جائے، لیکن ان عورتوں کی ذاتی خواہش بھی تھی کہ یوسف دوبارہ آئے اور اسے دیکھے۔ جب یوسف آئے تو سب مل کر کہنے لگے کہ جناب، آپ کیوں اس بیچاری کی چاہت پر رحم نہیں کرتے اور اس کی شوق پورا نہیں کرتے، ورنہ ہمیں ڈر ہے کہ اس عذاب میں آپ قید میں نہ جائے۔ آپ نے کہا میں بھی قید میں جانا چاہتا ہوں، مگر یہ کام نہیں کروں گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ یہ بتاؤں گا کہ یوسف علیہ السلام کی رہائی جیل سے کیسے ہوئی اور بادشاہ کیسے بنے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر، کمنٹ بھی ضرور کریں۔